بی اے سال صوبہ کے تمام طلباء و طالبات، ہم دیکھ رہے تھے پرچہ نمبر 11 ادبی تنقید. اس میں ہم پڑھ رہے تھے مغربی تنقید نگار افلاطون. افلاطون کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کیا ہے فلاسفر تھا. اس سے قبل وہ ایک خود شاعر تھا، لیکن وہ اخلاقی معلم کہلاتا ہے. وہ اپنے شاعری کے ذریعے سے اخلاق سماج، ایک مثالی سماج تشکیل دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کے حساب سے شاعری کا جو رجحان بن گیا تھا، اس لیے اس نے شاعری کو خیرآباد کہہ دیا اور فلاسفر بن کر اپنے طریقے سے یہاں پر سب جمہوریہ اور قانون کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اس نے شاعری کی بھی مخالفت کی کہ وہ تو شاعری تو پہلے الہامی کہا گیا، اور مختلف طریقے سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ شاعری میں بے جا جذبات بھڑکانے کی کوشش ہوتی ہے. انہوں نے شاعری میں اس طریقے سے اور صنف ڈرامے کی بھی مخالفت کی ہے کہ تو اس میں علمیہ اور تربیہ جو قسمیں ہیں، تو اس کی مختلف نقصانات کا بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ اور اخلاقی شاعری کا قدردان ہونے کے باوجود افلاطون شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نیچی سطح پر رکھتا ہے. اسے شکایت ہے کہ شاعر جذبات کو توڑ مروڑ کر اور مصور رنگوں کو غلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں اور دونوں نقل کی نقل کرتے ہیں. افلاطون اپنے نظریے نقل کو ایک پلنگ کی مثال سے واضح کرتا ہے، جس کی اصل شکل خدا کی دین میں محفوظ ہے. بڑے پلنگ بناتا ہے تو اس شکل کی نقل کرتا ہے، اس طرح اس کی نقل اصل سے ایک قدم دور ہوتی ہے. مصور پلنگ کی تصویر بناتا ہے تو بڑی نقل کی نقل کرتا ہے، گویا اصل سے 2 قدم اور بے وقت ہوتی ہے. یہی حال شاعری کا ہے. افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے: بیانیہ شاعری، ڈرامائی شاعری اور رزمیہ شاعری. اور اس کا خیال ہے کہ آخری 2 میں نقالی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. شاعر اور مصور کے یہاں افلاطون کو ایک اور بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ کہ دونوں کی تخلیقات ٹھوس نہیں ہوتی بلکہ مہم عکس پیش کرتی ہے، اس لیے دونوں حقیقت سے کمتر درجے کی ہوتی ہے. دیکھیے، اس میں یاد رکھیے کہ افلاطون نے جو مخالفت کی ہے وہ نقل کی ہے. وہ کہتا ہے کہ نقل نہیں ہونا چاہیے. وہ کس طریقے سے؟ تو کہتا ہے کہ بھئی جو بھی، جیسے یہاں پر مثال بتائی گئی ہے کہ ایک پلنگ کی مثال بتائی گئی ہے کہ جو پلنگ کیا چیز ہے، اس کی صحیح تصویر تو خالق کائنات جو ہے اس کے ذہن میں اس نے تیار کی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کو بنانے کا کام، اس کی نقل کون کرتا ہے؟ مصور کرتا ہے، پینٹر کرتا ہے. وہ اپنے اس سے پلنگ کی تصویر بناتا ہے، تو یہ نقل ہو گئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو بڑھئی ہوتا ہے، کارپینٹر جسے کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نقل کی یعنی تصویر دیکھ کے ویسا ہی پلنگ تیار کرتا ہے. یعنی اس نے کیا کیا؟ نقل کی نقل کیا. تو یہ افلاطون غلط کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نقل کی نقل کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ جو بھی کرنا ہے اصل چیز ہونی چاہیے. پھر یہاں پر دوسری بات کہتا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ یہی جذبات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. مطلب اگر کوئی چیز بیان کرنا ہے تو اس میں مختلف چیزوں کو، اس میں اپنے جذبات کو مختلف طریقوں سے ملا کر پیش کرتے ہیں. تو یہ بھی چیز افلاطون کے لیے غلط ہے، یا وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے وہ نقل سے کے خاص کر مخالف ہے. افلاطون فن کو ایک جاندار شے تسلیم کرتا ہے. جس طرح جسم سر اور پیر رکھتا ہے، اسی طرح فن پارے میں آغاز، وسط اور
انتہا ہوتے ہیں جو آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں۔ افلاطون مشق اور مطالعے کو اہمیت دیتا ہے اور اس فن کی قدر کرتا ہے جس پر محنت کی گئی ہو۔ دیکھیے یہاں پر افلاطون جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فن ہوتا ہے وہ ایک جاندار شے ہے۔ اب جاندار شے کیسا ہے؟ تو بھئی جاندار مطلب جس میں جان ہو۔ اب جان ہے جس میں تو سیدھا سیدھا کہا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں، اس کو سیر ہوتے ہیں، اس کو جسم ہے، سر ہے اور پیر ہے اس پہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے شاعری میں بھی جو ہے یا فن میں بھی کیا ہوتا ہے، پہلے آغاز ہوتا ہے ایک اسٹیپ، پھر وسط ہوتا ہے یعنی درمیانی، اور آخر میں انتہا۔ اور افلاطون اس فن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جس میں زیادہ محنت کی گئی ہو اور اس پر اکثر قسم کا کیا ہے، زیادہ دھیان دیا گیا ہو۔ یہ ہے افلاطون کے منتشر تنقیدی خیالات کا مختصر سا جائزہ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل پر اس نے غور کیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم مفکر تھا۔ آج تقریباً 25 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جدید فکر پر اس کے خیال کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیے ہم نے ابھی تک افلاطون کے شروعات سے دیکھے ہیں ابھی آخر تک کہ وہ کس طریقے سے افلاطون کے خیالات ہیں، جبکہ اس کا جو دور ہے وہ 400 سال قبل مسیح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس دور میں جو خیالات تھے آج بھی وہ خیالات کو اہمیت حاصل ہے۔ اس سے بڑے اور بڑا پن یا عظیم ہونے کے لیے کیا ثبوت چاہیے، وہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طریقے سے افلاطون کسی بھی طریقے سے یہی چاہتا تھا کہ کیا ہو، ایک مثالی سماج تیار ہو، اور مثالی سماج کے لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ محنت اور لگن سے کام کرنے والے لوگ ہونا چاہیے، اس میں نقل کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ اب نقل کا مطلب یہاں مختلف طریقے سے آ جاتا ہے، چاہے وہ سماج میں چوری کا ہو یا گھمنڈ کا ہو جائے، ایک دوسرے سے جو حسد، کینہ، بغض وغیرہ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ مثالی سماج کو پیدا کرنے میں برابر وہ کیا ہے، ان تمام باتوں پر ہم نے افلاطون کے نظریات کو دیکھا ہے، فلاسفر کے اس کے تنقیدی خیالات کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افلاطون ایک عظیم مفکر تھا اور تنقید میں اس کے خیالات کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اب یہی بات ہم آگے جب مختلف اور مغربی تنقید نگاروں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے جو شاگرد تھے ارسطو، اس کے استاد جو تھے سقراط، اور جو میتھیو آرنالڈ وغیرہ کالویج وغیرہ آئے، انہوں نے اس بارے میں کون کون سی باتوں کا ذکر کیا اور افلاطون کی انہوں نے پیروی کی ہے یا اسی کے مخالف سمت کا تعین کیا ہے۔ تو خیر یہ ہے افلاطون، جس کو ہم نے مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس تنقید نگار میں ہم نے افلاطون کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی یہاں پر کوشش کی ہے۔ اگلے اس میں ہم ادبی تنقید میں دوسرے جو فلاسفرس ہیں اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے اور افلاطون سے ان کا موازنہ بھی کریں گے کہ کس طریقے سے افلاطون نے اور اس کے بعد کے آنے والے تنقید نگاروں نے کن باتوں کو اہمیت دی ہے۔ تو خیر آج کے دن ہم یہیں رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔